اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت 171 تک مکمل ہو چکی ہیں، اور ان آیات میں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے کس قدر نفرت دلائی ہے، اور جن لوگوں کو، جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ ہم شریک ٹھہراتے ہیں تو روز قیامت ان کی کیا کیفیت ہوگی، یہ سب ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 172 سے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 172، جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مومنوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کچھ احکامات آ رہے ہیں ان آیات میں۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 172 یا ایہا الذین آمنو، اے اہل ایمان یا اے ایمان والو، یا یوں بھی اس کا ایک دم لفظ بلفظ یا ایہا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، یہ تینوں میننگ اس میں صحیح ہیں، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اور اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ تو اے ایمان والو، کلو کا مطلب ہے کھاؤ، من طیبات، طیب کا مطلب اردو میں بھی ہم جانتے ہیں پاک کو کہتے ہیں، صاف کو کہتے ہیں، صاف سے زیادہ پاک کے میننگ ہے اس میں۔ من طیبات، من مانے سے، کھاؤ، طیب میں سے، پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جو بھی تمہیں ہم نے کھانے کی چیزیں دی ہیں۔ یہ نہ کرو کہ تمہیں سامنے نظر آ گئی کہ یہ کھانے والی چیز ہے تو اب اسے تم بلا جھجک کھانا شروع کر دو، بلکہ ان چیزوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی کہ طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم، اگر تم ہو، واقعتاً ہو، ایاہ، اس کی تعبدون، عبادت کرنے والے، اگر واقعی تم اس ہی کی۔ اب یہاں دیکھیں میں نے لفظ ایا، جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، آپ تھوڑا سا ریکال کریں اپنی میموری میں تو دیکھیں ایا کا، تو ایا جو ہے ہی کے معنوں میں آ رہا ہے، زور دینے کے، ایا کا آپ ہی کی، ایاکا نعبدو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح یا ایاہو، اس ہی کی، ان کنتم، اگر تم ہو واقعتاً، ایاہو تعبدون، اس ہی کی عبادت کرنے والے، یعنی تم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، ہر قسم سے شرک سے بچ کر واقعتاً اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں اب کیا کرنا چاہیے کہ تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے جو اللہ نے دی ہیں رزق کے طور پر، اور اس کھانے کے بعد سب سے اہم کام کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 172 میں ہمیں کیا سبق ملا کہ ہر چیز جو کھانے کے قابل ہو وہ کھائی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کو اسلام اور دین یا اللہ کے حکم کے مطابق پرکھ کے کہ کیا وہ پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، تب ہی وہ کھائی جائے گی۔ اور پھر جب کھانے کے قابل ہے وہ چیز، جب اس کو کھا لی جائے، جب اس رزق کو استعمال کر لیا جائے تو پھر اب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آیت نمبر 173۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم پر اب حرام کیا چیزیں۔ پہلے ایک کھلی یعنی کافی بڑا میدان دیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے جو جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تم کھا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کی کو متعین یعنی کہ گنا نہیں ہے، پاکیزہ چیزیں ان گنت ہیں، اور جن سے منع کیا ہے وہ گنتی کی ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ گنی ہوئی ہیں، اور اس لیے حرام کی ہوئی چیزوں کا ذکر ہے۔ جو چیز ان لمیٹڈ ہوتی ہے اس کا تو ذکر نہیں کر سکتے، اور جو کہ کم تعداد میں ہوتی ہے اس کو ذکر کرنا، بتانا آسان ہوتا ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اس کائنات میں بے شمار چیزیں دی ہیں جو سب ہمارے کھانے کے لیے ہیں۔
اور ان سب کھانے کی چیزوں میں سے کچھ ایسی ہیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے، ان کو سے بچو۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت دیکھیں، کتنی عجیب بات ہے کہ سینکڑوں چیزوں کو چھوڑ کے جس کو اللہ نے کہا کھاؤ، ہم اس ہی چیز کے اوپر آتے ہیں جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ گنتی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ انسان کتنی الٹی سوچ چلتا ہے، اور یہ الٹی سوچ کس وجہ سے چلتا ہے؟ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں بھیجا اور کہا کہ یہاں رہو اور کھاؤ، یقیناً جنت میں کیا کوئی گنتی کی چیزیں ہوں گی؟ ان لمیٹڈ ہوں گی، لامحدود چیزیں ہوں گی جن کو وہ کھاتے بھی تھے، برتتے بھی تھے، رہتے بھی تھے۔ صرف ایک چیز کو منع کیا تھا، صرف ایک، کہ اس چیز کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس ہی ایک چیز کو کھا کر نافرمانی کے زمرے میں چلے گئے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا امتحان رکھا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ یہ امتحان کافی ہلکا ہے، کیونکہ چند چیزیں ہیں جن سے روکا ہے۔ اگر بہت ساری چیزوں سے روک دیا جاتا ہے اور چند چیزیں کہی جاتی ہیں کہ یہ کھاؤ، تو ان چند چیزوں کو کھاتے کھاتے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم بیزار آ جاتے اور پھر شکوہ کرنے لگتے اللہ سے۔ لیکن انسان دیکھیں کتنا ناشکرا ہے کہ سینکڑوں چیزوں کو چھوڑ کر جو چند چیزیں حرام کی ہیں اسی پہ کھانے پہ تلا رہتا ہے۔ اب اللہ نے کیا حرام کہا؟ انما حرم، بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے، علیکم تم پر، میتتا ودما، میتا کہتے ہیں مردار کو، مرے ہوئے جانور کو، ودما دم کہتے ہیں خون کو۔ تو جو جانور اپنی موت آپ مر گیا ہے اور اسے ذبح نہیں کیا گیا ہے وہ حرام ہے، اور خون بھی حرام ہے اور نجس ہے۔ اس لیے اہل اسلام کا طریقہ جو ہے وہ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کی شریانیں کاٹی جاتی ہیں، اور اگر کوئی یہ طریقہ کرے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تو یہ ہمارے یہاں مکروہ طریقہ ہے۔ اور اب اس کی وجہ دیکھیں کتنی بڑی سائنس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب اللہ نے جاندار کے جسم میں، کسی جانور کے جسم میں جو خون ہے اس کو سب سے کہا کہ یہ حرام ہے، تو اگر وہ خون جیسے کہ اگر وہ خون نجس ہے، ناپاک ہے، اگر ہمارے کپڑے پہ لگ جائے کافی زیادہ مقدار میں تو ہمارا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اور ہم اس کپڑے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب ہم کپڑے پہ لگنے سے، اس کے ناپاک ہونے سے ہم نماز، ہماری عبادت نہیں ہو سکتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گوشت کے اندر موجود ہو وہ گندا خون اور ہم اس کو کھا لیں؟ تو اس کو یہ اصول بتا کے اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کے لیے بیان کیا کہ ذبح کرنے کا طریقہ اسلام میں رائج کیا کہ جب بھی ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کی چاروں شریانیں کاٹ دی جاتی ہیں، لیکن سر کو گردن سے الگ نہیں کیا جاتا۔ اس کی ایک سائنسی وجہ یہ ہے کہ جب چار شریانیں خون کی کٹتی ہیں تو خون جسم سے باہر آنے لگتا ہے، لیکن دماغ اور دل دونوں نارمل طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کام کرنے کی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی جو نروس ہیں وہ نہیں کٹی ہوتی ہیں۔ نروس یعنی کہ جو احکامات لے جاتی ہیں، جو احساسات دلاتی ہیں۔ تو جانور کی موت خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو دماغ کیونکہ وہ آرڈر دے رہا ہوتا ہے خون کو، دل کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دل سے کہتا ہے کہ تم پمپ کرو، تو دل خون کو اسی اسپیڈ سے پمپ کرتا ہے، تو جتنا بھی جسم کے اندر نجس اور ناپاک خون جو کہ بیماریوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے وہ شریانوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم گردن کو الگ نہ کریں۔ اگر ہم ڈائریکٹ جانور کے سر کو اس کی گردن سے الگ کر دیں گے تو دماغ کا رابطہ، کیونکہ نروس جو حرام مغز کے ذریعے جو نروس جاری ہیں، احکامات کا جو نظام ہے، نروس سسٹم ہے، وہ کٹنے کی وجہ سے دماغ دل کو آرڈر نہیں دے گا کہ خون پمپ کرو، تو جتنا بھی خون، گندا خون اور جتنا جراثیم آلود خون ہے وہ جانور کے جسم میں ہی رہ جائے گا، اور اس وجہ سے یہ سارا خون سارا گوشت جو ہے وہ بیمار زدہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ نے انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے، کتنی بڑا طریقہ بتایا ہے ہمیں بیماریوں سے بچانے کا۔ اس لیے جھٹکے کا جو جھٹکا دے کے اچانک پوری گردن کاٹ دی جائے اس کو ہمارے یہاں حلال نہیں کیا جاتا۔ تو تیز دھار آنے سے اس کے جیسے سکھ ہیں وہ بس کاٹ دیتے ہیں اس طرح سے، اور ان کے یہاں یہ جانور اس طرح سے کھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس طرح کے جانور کو حرام کیا ہے۔ اب اسی اصول کو آپ دیکھیں کہ کوئی جانور اگر مر جائے، طبعی موت مر جائے یا کسی بھی وجہ سے،
تو کیونکہ وہ ذبح نہیں ہوا، اس کے جسم سے خون کی مقدار باہر نہیں نکلی، تو اس گندے خون، نجس خون کے سبب سے جو اس کے گوشت کے اندر ہے وہ جانور بھی نجس ہے۔ یہ تو سائنٹیفک طریقے سے سامنے دیکھنے والا نجس ہے۔ دوسرا وہ نجاست یا وہ حرام جو کہ حکمیہ ہے، یعنی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے تب بھی وہ جانور ہمارے لیے حرام ہوگا۔ ابھی تو آگے آئے گا اس کا حکم، دیکھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ تو اب اس آیت کے اتنے ٹکڑے میں ہم پر کیا کیا چیزیں حرام ہو گئی؟ نمبر 1 مردار حرام ہو گیا، یعنی جو مردار جانور ہے جو پہلے سے اپنی موت مر گیا ہو۔ نمبر 2 خون حرام ہے۔ نمبر 3 خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اور نمبر 4 وما احل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا۔ سب سے پہلے جانور کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے تاکہ جو حرام خون ہے، یعنی دونوں کیٹیگریز آپ نے اب پار کر لی۔ نمبر 1 جانور زندہ تھا، وہ مرا ہوا نہیں تھا۔ نمبر 2 اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے جو حرام خون تھا وہ بھی باہر نکل گیا۔ نمبر 3 وہ جو جانور تھا وہ خنزیر کے علاوہ جو حلال جانور ہے وہ تھا۔ نمبر 4 اب اصل بات یہ آئی ہے کہ اب وہ جو ذبح، اب آپ نے ہر چیز اوکے کر لی، جانور بھی زندہ تھا، صحیح سے ذبح بھی کر لیا، خنزیر بھی نہیں تھا، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے اس پر اللہ کا نام نہ لیا اور کسی دیوی دیوتا کا نام لے لیا تو جو یہ 3 کیٹیگری میں پاس ہو گئی تھی یہ چیزیں وہ دوبارہ ساری فیل ہو جائیں گی۔ اب یہ سب گوشت جو ہے ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ اس پر اللہ کا نام پکارا جانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ چاروں شرائط کا ایک ساتھ پورا ہونا لازمی ہے۔ دیکھیں مرغی ہے، بالکل حلال ہے، ایک دم تندرست، اس کو ذبح کیا، اس کا خون بھی نکال دیا، لیکن اللہ اکبر نہیں کہا، تو اب کیا ہوا؟ وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ نمبر 2 طریقہ، اگر ہم نے مرغی ہے اور ہم نے اس کو اللہ اکبر بھی کہہ دیا لیکن جھٹکے سے پوری گردن کاٹ دی، اب سارا خون اس کے جسم میں رہ گیا، تب بھی ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 بات یہ کہ مرغی بھی ہے، اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور اس کو ذبح بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ مری بھی ہے، مردہ ہے، تب بھی ہمارے لیے اس مرغی کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ابھی یہ آیت ختم نہیں، دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت احکامات دینے کے بعد اب شریعت دیکھیں کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ آگے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ فَمَنِ اضْطُرَّ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا بھی نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ایک شخص جو ہے بھوک سے مجبور ہو گیا، جان نکل رہی ہے، کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، تو وہ جان بچانے کی خاطر حرام چیز کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شریعت نے 2 شرطیں عائد کی ہیں۔ ایک تو وہ اس حرام کی طرف رغبت نہ کرے اور خوش ہو کے میلان نہ کھائے، بلکہ کراہیت کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ بس مجھے جان بچانی ہے تو اسے کھا لے۔ نمبر 2 بات جو ہے کہ کھانے والی چیز کو صرف اتنی ہی مقدار میں کھانا ہے کہ جس سے جان بچ جائے، اس کو اتنا نہیں کھانا کہ اسے لذت لے کے پیٹ بھرا جائے۔ اگر 2 نوالے حرام چیز کھانے سے جان بچ رہی ہے تو 2 نوالا کھا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا راستہ دیا ہے جو انتہائی آخری، جیسے کہ اکثر جہازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایمرجنسی کا ایک ڈور ہوتا ہے جو بڑی شدت سے سختی سے بند ہوتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈور صرف اس صورت میں کھلے گا جب آپ کے پاس ایگزٹ کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور آپ کا دروازہ جہاز کا بالکل بند ہو جائے اور آپ کو جان کا خطرہ ہو، تب وہ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے حرام کے کھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرام چیزوں کے کھانے سے محفوظ رکھے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بخشش رکھی ہے اور کتنی بڑی رحم رکھی ہے۔ بخشنے
والا کیوں ہے؟ بخشنے والا اس لیے کہ اس حکم کے آنے سے پہلے جن لوگوں نے اگر یہ سب چیزیں کھائی ہیں، حرام چیزیں کھائی ہیں، تو وہ اب یہ نہ سمجھیں کہ اب کیسے بخشش ہوگی، ہم نے تو یہ غلط چیز کھا لی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس سے توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے احتیاط کرو کہ کوئی بھی حرام چیز نہیں کھاؤ گے، تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کا صفت کیوں لائی گئے کہ دیکھو تمہاری جان پہ بن پڑی ہے، تم بہت مشکل میں ہو اور تمہارے پاس کوئی حلال چیز نہیں ہے، تو اب ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے رحم کا یہ رکھ دیا کہ تم اتنی مقدار میں کھا لو اسے، اتنی کرائیت کے ساتھ کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے۔ آیت نمبر 174 دیکھیں، ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما جو کچھ انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا۔ کہاں نازل کیا؟ من الکتابی، اللہ نے نازل کیا کتاب میں، ٹھیک ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، کتاب میں جو بھی احکامات دیے ہیں، مثلا یہ حرام اور حلال کے احکامات ہیں، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو جو ہمارے علماء ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو کہ ہمارے دین کے بڑے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، اگر وہ ان باتوں کو ہم سے چھپا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت وعید دی ہے۔ دیکھیں کیا کہا ہے، وَيَشْتَرُونَ، اور فروخت کرتے ہیں ان آیتوں کو، بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بہت ہی حقیر سی قیمت لے کر، یعنی اس کے عوض دنیاوی فائدوں کی صورت میں حقیر قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات کو اگر کوئی چھپا لے، اور چھپانے کے بعد کیا کون سے احکامات جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کر دیے ہیں، پھر ان احکامات کو چھپا کر اور دوسرے اپنی طرف سے احکامات بنا کر یہ فروغ کرتے ہیں۔ فروغ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شاید وہ قیمت لے رہے ہوں، ڈائریکٹ لے رہے ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شہرت کی خاطر، اپنے کرسی کی خاطر، اپنی سیاسی گدی کی خاطر، ان تمام باتوں کی خاطر بھی ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھپاتا ہے، اور یہ سمجھے یہ نفع ہی ہے نا، تو یہ معمولی قیمت ہے نا۔ کسی نے اپنی کرسی بچانے کی خاطر، اپنی جو عالم ہونے کی جو ایک بڑی گدی ہے اس کی، مفتی ہونے کی، اور اس کو بچانے کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر اللہ کے احکام کو چھپا کر کوئی نئے احکامات نکال دیے، تو یہ تو معمولی قیمت ہے نا۔ ابھی آج اللہ کے پاس پہنچ گئے، موت نے آ کے گھیر لیا، تو اللہ کے یہاں تو یہ سب نہیں جائے گی چیزیں، تو یہ بالکل معمولی چیزیں ہیں۔ تو اولئک ما یاکلون، یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون نہیں کھا رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں کو نہیں بھر رہے، تو یعنی کہ جو یہ چیزیں کھا رہے ہیں اس سے ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ چیزیں حرام پیسہ کھا رہے ہیں، الا النار، سوائے آگ کے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے بڑی مثال دی کہ جو کچھ یہ کھا رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی کھانا ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ آگ ہے۔ مثلا دیکھیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، آج کل کتنی حرام چیزیں ہیں۔ مثلا پچھلے کچھ عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ گدھے کا گوشت جو ہے، اب ایک شخص ہے یا ایک قصائی ہے جو بھی کچھ ہے، وہ یا اس کے ساتھ مل کے دو چار لوگ کہتے ہیں کہ ہم گدھے کا گوشت جو ہے وہ ذبح کر کے کاٹ کے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ذبح کریں تو کچھ بھی کریں، کتنا اللہ اکبر کہیں، کیونکہ گدھا ہی حرام ہے تو اس لیے اس کی ساری چیزیں حرام ہو گئیں۔ تو جب وہ اس گوشت کو بیچتے ہیں تو جانے کتنے لوگ جو ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ گوشت جب دوسرے لوگ کھاتے ہیں، مسلمان کھاتے ہیں، اس سے جو یہ پیسہ کماتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس پیسے سے یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بنگلہ بنا رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے۔ دیکھیں، بڑا پولٹری فارم ہوتا ہے، اچانک کوئی بیماری ہوتی ہے اور ایک ساتھ ہزاروں مرغیاں مر جاتی ہیں، ان مرغیوں کو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کیا ان کو پھینک دیتے ہیں؟ ایسے دین کے فروش، ایسے ایمان فروش لوگ ہیں کہ وہ ان کو کاٹتے ہیں، اور کاٹ کے بڑی بڑی آرڈرز ہوٹلز کے یا شادیوں کے جو آرڈرز ہوتے ہیں اس میں ان مرغیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کو بھیجنے سے، بیچنے کے بعد جو پیسہ وہ کماتے ہیں وہ پیسہ نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے جن سے یہ اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اب ایک تو یہ ہے کہ وہ آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، وَلَا، اور نہیں، یکلم کلام سے نکال، نہیں کلام کرے گا اللہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن،
اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، ان کی طرف رخ نہیں کرے گا، ان کی جانب متوجہ ہی نہیں ہوگا، ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً ہر انسان گناہ گار ہے، کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ایسے لوگوں کو جو نیک لوگ ہیں اور ان سے کوئی نادانستگی میں گناہ ہو گیا اور وہ پھر شرمندہ بھی تھے تو اور ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ختم کر کے وہ معاف کیجیے گا گناہوں کو ختم کر کے نیکیوں کو بڑھا دیں گے، اور اس طرح سے انہیں پاک کر کے جنت الفردوس میں ان کو بھیج دیں گے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو چھپاتے ہیں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے، جو بھی باتیں بتائی ہیں، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس طرح شرک سے بچنا ہے، اور پھر اس کے عوض تھوڑی سی دنیاوی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور صرف یہیں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا، کس چیز کو خرید لیا؟ انہوں نے گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت دے کر قرآن آ گیا، کتاب آ گئی ان کے پاس، اب ہدایت آ گئی ہے تو اب اس کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ اب میں، آپ، ہم سب ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے پاس ہدایت آ چکی ہے، ہم کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتے، کوئی تعویلیں نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات تھی، ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی، یہ جملہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کتاب کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے، ہمیں سمجھ دے دی ہے، ہمیں علم دے دیا ہے۔ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب کو خرید لیا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، میں مغفرت کرنے والا ہوں، لیکن دنیاوی فائدے کی خاطر ان سارے احکامات کو بیچ کر، چھوڑ کر کیا خریدا؟ عذاب ہی خرید لیا۔ وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، یعنی ان کا حوصلہ کتنا ہے، دیکھیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں، یتیم کا مال کھا رہے ہیں، بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں، سودی نظام سے مال کھا رہے ہیں، حرام مال بیچ رہے ہیں، لوگوں کو گندی غذائیں دے رہے ہیں، دواؤں میں ملاوٹ کر کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور ہر طریقے سے انہیں پریشان کر رہے ہیں، ایسی نقلی چیزیں بنا رہے ہیں کہ اصل کا گمان ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے وہ کتنا حوصلہ ہے ان کا کہ وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، کیا آیت ہے، دیکھیں اس کو بار بار پڑھیے، آپ کا دل کانپے گا۔ فما اصبرہم علی النار تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، کتنے صبر سے دوزخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو صحیح سمجھنے کی اور مجھے یہ توفیق دے کہ اس کو صحیح آپ تک اس کو میں سمجھا سکوں۔ اللہ پاک مجھ سے جو غلطی ہو جائے، جو میں سمجھا نہ پا رہی ہوں آپ کو، اللہ پاک اسے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمارے سینوں کو کھول دیجئے اس قرآن کے لیے، اور قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اللہ ہمیں حرام چیزوں سے محفوظ رکھیے اور حلال کی طرف لے آئیے۔ یا اللہ نادانستگی میں بھی ہمیں حرام کھلانے والوں سے محفوظ رکھیے۔ اللہ پاک آپ ہمیں حلال کھلائیے۔ اللہ ہم سچے دل سے قرآن میں بیان کی ہوئی ہر حرام چیز کو حرام جانتے ہیں اور ہر حلال چیز کو اپنے اوپر حلال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔